الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين المهديين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام و اطاعت خلفاء راشدین ایمان مع محبت آل محمد رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارے یتیموں کے والی غلاموں کے آقا دکھیوں کے آسرا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام
آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل تکریم مکرم محتشم معزز بزرگوں بھائیوں سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو نارا آگ سے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی عذاب جہنم سے بچاؤ۔ ایسی آگ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ بہت سخت دل کے فرشتے مقرر ہیں جن کا دل بہت سخت ہے، رحم نام کی ان میں چیز کوئی نہیں ہے۔ اور وہ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس زمانے میں بلکہ اس وقت میں جس وقت میں ہم جی رہے ہیں پریشانی کا دور ہے، بے بسی کا دور ہے، بے برکتی کا دور ہے، اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بے حیائی کا دور ہے، اور معاف کیجیے گا بے ادبی کا دور ہے۔ 100 میں سے چند لوگ والدین کہہ لیں اولاد کہہ لیں با ادب ہوں گے۔ میں جس شعبے سے منسلک ہوں ٹیچنگ کرتا ہوں، سارا دن بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، یقین کریں دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سوائے چند دیکھ کے وہ بھی 1-2% کہہ رہے ہیں نہ ادب ہے نہ حیا ہے۔ اور یہی وہ ہماری نسل ہے جو آگے جا کے اپنے گھروں کو آباد کرے گی۔ یہی وہ نسل ہے جس کے قدم پہ والدین کی جو سرداری ہے وہ رکھی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو والدین کے سرپرست بنیں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کا نام روشن کریں گے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں رب العالمین یہی ارشاد فرماتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ دوزخ کی آگ کا مستحق وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہوگا۔ اور سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس بندے نے نیک کام کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، من ذکر او انثیٰ، مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو مومن،
اللہ فرماتا ہے فلا یخاف ظلما ولا حتما، نہ تو اس کو کسی زیادتی کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کا خطرہ ہوگا۔ خوف سارے ہم ختم کر دیتے ہیں، اندیشے سارے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے، آپ کا اولاد سے پیار کیسا تھا۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وفات قریب آیا، حضور پاک علیہ السلام ان کو گود میں لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ رو رہی ہیں، حضور آپ رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عبد الرحمن یہ تو رحمت ہے، اور عبد الرحمن ہم وہی بات کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو ہمیں پسند ہے، جو اس کو پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے تم جا رہے ہو، تمہارے غم سے ہمارے دل میں ڈھال ہے، تمہارے جانے سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ یہ اولاد کے ساتھ والدین کی محبت ہوتی ہے، اور حقیقتاً یہ حقیقت ہے کہ والدین ہر والدہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں، اپنا آرام تک اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اولاد کی خوشیوں کے سامنے اپنی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں۔ کپڑے دیکھ لیں، جوتے دیکھ لیں، عید آتی ہے، شادی خوشی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچوں آپ لے لو، آپ کپڑے خرید لو، آپ جوتے لے لو، ابو جی آپ بھی لے لیں۔ ابو جی کیا کہتے ہیں؟ میرے پتر میرے پڑے ہوئے ہیں، پہلے پڑے ہیں، جوتا پڑا ہے، پالش کر دیں گے، کپڑے پڑے ہیں، پیس کر دیں گے، نئے کپڑے ابھی 2-3 بار تو میں نے پہنے۔ ساری چیزیں سارے والدین ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، یہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس محبت میں آ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو ادب سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے، صرف محبت ہی لے کے چل رہے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو عذاب جہنم سے، نار دوزخ سے بچا رہے ہیں کہ صرف محبت ہی کر رہے ہیں۔ اولاد سے محبت یہ انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ ان کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے۔ اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کرتے ہیں حضور میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اقرا، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اولاد کو پیار کر کے، اولاد کو محبت دے کے اپنے آپ سے مانوس نہیں کرو گے تو وہ تمہاری بات نہیں مانے گی، تم سے دور ہوتی جائے گی، تمہارا احترام نہیں کرے گی۔ سامعین محترم، حضور تو وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا شادی کے بعد حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے تھک جاتی ہے۔ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، مجھے کوئی باندھی دیجئے، کوئی خاتمہ دیجئے، چکی ابتدا میں نہیں ہوتی مجھ سے، تھک جاتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ عطا فرماؤں جو غلام سے ہی بہتر ہو؟
تربیت دیکھیں کہ اپنی بیٹی کی خواہش ایک طرف ہے اور اس کو دین کی طرف راغب کیسے کیا جا رہا ہے، دین کی محبت، اللہ کا ذکر، اس کی عادت اس بچی کو کیسے ڈالی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ فرماؤں؟ حضور غلام سے بھی بہتر؟ آپ نے فرمایا ہاں غلام سے بھی بہتر، حضور ضرور عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے خاتم تمہاری لوٹیوں سے بھی بہتر ہے۔ تمہیں تھکن دور ہو جائے گی، تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، جسم میں درد ہے، بے چینی ہے، سارا ختم ہو جائے گا۔ جسمانی روحانی علاج بھی ہو گیا، روحانی علاج بھی ہو گیا، اللہ کا ذکر بھی مل گیا، اللہ کا قرب بھی مل گیا، اور ساتھ ساتھ بیٹی کی تربیت بھی فرما دی کہ میرا پتر دنیا کو ترجیح نہیں دینی، جب بھی ترجیح دینی ہے دین کو ترجیح دینی ہے، جب بھی ترجیح دینی ہے اسلام کو ترجیح دینی ہے، جب بھی ترجیح دینی ہے اللہ کے ذکر کو ترجیح دینی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے؟ حضور تو وہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب باتیں کئی بار سن چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا، جو نواز سے نوازیاں ہوتی ہیں، پوتے پوتے وہ اولاد پہ گھومنے آتے ہیں، نواز کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں واہ مرکبہ واہ مرکبہ واہ مرکبہ، اے حسن اے حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یا تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ پاک نے تمہیں کتنی پیاری سواری عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سواری دیکھتے ہو، سوار بھی دیکھتے ہو کتنے پیارے ہیں، سوار بھی دیکھتے ہو تم کتنے پیارے ہیں۔ اب یہ بات کہہ کے آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کی عزت عظمت تو بیان فرمائی ہی فرمائی، ساتھ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات بتا دی کہ میرے پتر تمہارا میرے نزدیک بہت مقام ہے، تم میرے لیے بہت محترم ہو۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کا ادب کرتا ہو؟ ادب سے مراد ادب سے بلانا۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی اولاد کو آپ کہتا ہو؟ میرے بیٹا آپ یہ کر لے، ہم جب بھی بولتی ہیں ہماری زبان جب بھی بولتی ہے تو یہ کر، تو یہ کر، تو وہ کر، تم نے سے کیوں کیا؟ بات بات پہ ڈانٹنا، بات بات پہ غصہ، اور پھر ہم شکوہ کریں کہ ہماری اولاد ہماری بات کی مانتی، غلط ہے، غلط ہے۔ اولاد تو اولاد ہے، وہ تو ہماری جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی ہے اللہ کی رحمت ہے، بیٹا ہے اللہ کی نعمت ہے، اولاد تو اولاد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جو خادم ہے نا وہ بڑی غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، حضور کیا کروں اس کو؟ فرمایا معاف کرو۔ حضور معاف کرتا ہوں، پھر غلطی کرتا ہے، فرمایا پھر معاف کرو۔ حضور کتنی بار معاف کرو؟ آپ نے فرمایا کم از کم دن میں 70 بار تو معاف کیا کرو، 70 بار تو معاف کیا کرو۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوار ہے وہ کرتا رہے، نہیں، اس کی غلطی معاف کر کے اس کو ادب سکھایا جائے، بات آرام سے بھی کرنی ہے، بات غصے سے بھی کرنی ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، غصہ انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بچوں پہ غصہ کرنے والا ٹیچر ہو، استاد ہو، ماں ہو، باپ ہو، مطلب جب وہ بچوں پہ غصہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بچے کو پیار سے آرام سے برائی سے ہٹا کے اچھائی کی طرف لا سکے۔ اور غصہ ہے کس کا نام ہے؟ دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینے کا نام غصہ ہے۔ غلطی دوسرے نے کی ہے، ایک کسی بندے کو ہم نے کام کہا، اس نے کام نہیں کیا، ہم غصہ کریں گے؟ نہیں بھائی، کام اس نے کیا، غلطی اس کی سزا ہم خود کو کیوں دیں؟ آرام سے اس کو بات بھیج جا سکتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہو اولاد ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میرا نہ ایک دن بڑا دل کیا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کا غصہ دیکھا،
آپ فرماتے ہیں میں تقریباً 9 سال حضور کی خدمت میں رہا. ان کا لقب ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 9 سال حضور پاک کی بارگاہ میں رہا. ایک دن بھی مجھے آپ نے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کیوں کیا ہے. تو کیا 9 سالوں میں غلطیاں کوئی ہوتی ہوگی؟ کام میں آگے پیچھے تاخیر نہیں ہوتی ہوگی؟ نافرمانی بھی ضرور ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں دن میرا بڑا دل کیا حضور کا غصہ دیکھو. حضور غصہ کتنا کرتے ہیں. حضور جب ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی میں لہجہ آپ کیسا ہوتا ہے، اس میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے. صحابہ نے عجیب عجیب خواہشیں تھیں، بڑی بڑی پیاری خواہشیں تھیں. آپ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تو میں نے پکا ارادہ کر لیا آج حضور نے جو کام کہنا ہے نا وہ میں نے کہنا حضور مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے کو نہیں کرنا. اسے واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ نافرمانی نہیں ہے، بس میں حضور پاک کے غصے کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. میں حضور پاک کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا انس جاؤ بازار جاؤ فلان چیز لے کر آؤ. اب میں انکار کی کوشش کرنے کے باوجود انکار نہ کر سکا. میں چل پڑا. حضور پاک سے تھوڑا دور گیا تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے. اب میں نے کہا کہ میں نے بھی نہیں جانا. میں بچوں کے پاس رک گیا. حضور نے مجھے کام بھیجا ہے، میں رک گیا ہوں. جب حضور مجھے دیکھیں گے کہ میں نہیں گیا، حضور ناراض ہوں گے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، ڈانٹیں گے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا. اب میں کھڑا تھا بچوں کے پاس تو چوری میں پیچھے سے آنکھیں گھما کے دیکھتا حضور آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور وہیں پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ میں اتنا کر رہا ہوں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے نہیں آیا. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. پہلے کھڑا تھا، اب بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کا کھیل دیکھنے لگ گیا. میں نے پھر دیکھا، اب میں نے دیکھا حضور خرامہ میں تشریف لا رہی ہے. اب دل کی دھڑکن بڑی عجیب ہو گئی. اللہ سے توبہ بھی کر رہا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے حقیقت والے ناراض نہ ہو جائیں. اور استغفار بھی تھی، خواہش بھی تھی، دل کی دھڑکن بڑی عجیب تھی. حضور پاک علیہ السلام میرے قریب آئے. آپ نے پیچھے سے مجھے کندھوں سے پکڑ کے مجھے آپ نے اوپر اٹھایا اور مجھے ایسے پکڑ کر اپنی طرف گھما کے فرمایا، مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے انس جاؤ جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر کے آؤ، پھر بچوں کا کھیل دیکھ لینا، پھر ان کے پاس بیٹھ جانا. حضور نے تو بڑی تربیت ایسے کی جائے. تو کیا ہم اتنا ادب، اتنا پیار، اتنی تمیز بچوں کو سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے. ہمارے پاس وقت ہی کم ہے. ہم صرف پیسے کی مشین بن گئے ہیں. بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. بس ادب اولاد کو نہیں سکھایا. کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ہم ہر بندے سے پوچھیں گے نا اولاد کا کیا حال ہے، اولاد کیسی، جیسے بھائی 4 لوگوں کے ہر بندہ یہ جواب دے یار بات نہیں مانتی. ابھی ہمارے کالج میں پی ٹی ایم ہوتی ہے، پیرنٹ آتے ہیں، والدین آتے ہیں بچوں کا رزلٹ لینے کے لیے. واللہ اللہ کی کتاب سامنے پڑھی ہے 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے بچے بات نہیں مانتے، آپ ان کو سمجھائیں. 99% لوگ سر بات نہیں مانتے، ہماری مانتے نہیں ہیں، ہماری مانتے نہیں، آپ ان کو سمجھائیں، ہماری نہیں مانتے. بھئی کیسے مانیں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو بٹھا کر پوچھتے میرے پتر بتا وضو کیسے کرتے ہیں، میرے پتر بتاؤ غسل کیسے کرتے ہیں، میرے پتر غسل کا طریقہ کیا ہے، میرے پتر جسم میں جو فالتو بال ہیں وہ کیسے صاف کرتے ہیں. شرم آتی ہے بچوں کو بتاتے ہوئے. بچہ کہے گا مجھے باپ سے پوچھ رہے، لیکن نہیں، یہ ضروری کی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا ہو کہ میرے پتر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں. فوتگی ہوتی ہے قاری صاحب کو فون کریں، مولوی صاحب کو فون کریں. کیوں مولوی صاحب کو جنازہ وہ زیادہ آتے ہیں یا مولوی صاحب کو زیادہ مسلمان ہیں؟ ہمارے بچے مسلمان نہیں. اولاد کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھائے. والدین فوت ہوئے ہیں، غسل کے باری آتی ہے، مسجد کے فادر کو بلائے وہ غسل دے. کیوں؟ باپ کس کا؟ میرا باپ نہیں، میرا حق نہیں بنتا میں اپنے باپ کو غسل دوں. مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے سکھایا نہیں گیا.
ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھی قرآن صحیح پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وقت نکال کے، خصوصی وقت نکال کے کہتے ہیں میرے بیٹا قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ کوئی نہیں، سوائے چند ایک۔ پھر گلا تو بنتا ہے نا کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں یہ حرام ہے کثرت سے ہے، یہ حلال ہے تھوڑا سا ہے، ہم کثرت کو چھوڑ کے تھوڑے کو اپنا لیں، تھوڑا گزارا کر لیں گے، مارا پہن لیں گے، تھوڑا کھا لیں گے، آرام شامل نہیں کریں گے، سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی نہیں ملے گا۔ دکاندار ہے ملاوٹ لازمی کرے گا، سوائے چند ایک اللہ ماشاءاللہ ناپتول میں کبھی وتیرہ بن چکا ہے، وتیرہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ملازم ہے کام میں ڈنڈی مارے گا، ہر بندہ جہاں پہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے نا سوائے چند ایک کے سوائے اللہ ماشاءاللہ وہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر شکوے ہم کریں برکتیں کو نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، کیسے اللہ راضی ہوگا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ پختگی اختیار کیجئے۔ میرے پتر اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھ میرے پتر نماز پڑھنے چلیے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ایسے؟ خود بھی مسجد کی طرف آئیں، موبائل کو چھوڑ دیں، گھر والوں کو چھوڑیں، انگلی پکڑے اولاد کی، میں پتر چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، صرف ایک سال مشکل بنتی ہوگی یہاں پہ۔ ابھی جمعے کو دیکھ رہے، ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، جب دوسری اذان ہونی ہے لوگوں نے گھر سے نکلنا شروع کرنا ہے۔ وہ جو لوگ اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی کوئی بات سن لیں، وہ اولاد کو تب کیا سکھائیں گے؟ جو والدین اذان کے وقت خطبے کے وقت گھر سے نکل رہی ہیں تو ان کی اولاد کیسے جلدی آئے گی؟ کیسی آئے گی؟ کو نہیں آئے گی۔ سامعین محترم، والدین کا کردار ہے، والدین کو کردار ادا کرنا ہوگا اور والدین کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اچھا کھلانا اچھا پلانا یہ حق ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اپنی اولاد کو ادب کی کوئی بات سکھا دینا 4.5 کلو غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ 4.5 کلو گندم ہے، سیب ہے، پھل ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وہ ایک طرف اپنی اولاد کو ادب کی کوئی بات سکھا دینا، وہ ایک طرف یہ اس سے بہتر ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آئیں اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیں۔ دین کے لیے وقت نکالیں گے نا، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز اولاد فرما بردار ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے، فرما بردار ہو ہی نہیں سکے۔ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں کوئی، جسم میں درد ہے، بڑی کمزوری ہے، مر گئی ہے، تھک گئی ہے۔ حضور فرماتا ہے جو بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس بندے کے جسم سے قوت طاقت ختم کر دی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، رزق پر سب دعا کرو، وظیفہ دسو، بے برکتی ہے، پیسے کمانے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں سے کمائے کہاں لگائے، برکت کیسی آئے گی؟ حضور فرماتا ہے جو بندہ زور کی نماز چھوڑتا ہے مال سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ چہرے پہ نور ہے، چہرے پہ روشنی نہیں، چہرے پہ رونق نہیں ہے، چہرے مرجھائے پڑے ہیں۔ کریم آقا فرماتا ہے جو بندہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے چہرہ بے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سب رات کو نیند نہیں آتی ہے، ساری رات سوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اتنی لمبی رات ہے سردیوں کی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی اٹھتی ہیں جسم عجیب درد کا رہا ہوتا ہے، نیند ہے کہ سوئے رہیں پوری نہیں ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے نیند سے راحت سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ صرف نیند ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اور تھکاوٹ تب ختم ہوگی جب سکون ہوگا نیند میں۔ کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، دیکھنا پھر صبح اٹھے لے کتنے حساس بشاش اٹھیں، لیکن وقت ہی کوئی مصیبت ہوئی ہے، وقت ہی کوئی۔
کمانا پر سب کمائیں کیسے؟ آپ سچی ہیں، ہم کمائیں کیسے؟ آپ باتیں کر رہے ہیں سچی ہیں، کمائیں کیسے؟ رزق کس نے دینا ہے؟ رزق اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ زیادہ دے گا، تھوڑا بھی ہوگا تو برکتیں ڈال دے گا۔ اور جب برکت ڈال دی جاتی ہے نا، جب برکت بھی ڈال دی جاتی ہے، پانی کا ایک پیالہ، دودھ کا ایک پیالہ، حدیث پاک شاشتہ کی، دودھ کا ایک پیالہ 72 افراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 72 صحابہ ایک پیالے دودھ سے پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں، پیالہ ویسے کا ویسا پھر بھی بھرا رہتا ہے۔ اللہ سے برکتیں مانگیں، اللہ سے عزت مانگیں۔ اللہ پاک نے جو عرض کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔